شمالی ٹی پروگرام کی شرکت کے ساتھ نظر ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام میں سپرسٹار جو شرکت سے ملا ہے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج جس بگننگ پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ایور گرین پرسنالٹی کے مالک ہے, بہترین شخصیات سیاستدان اور نیوز چیئرمین. تو آج کی پرسنالٹی تو محمد صاحب جاگرانی صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان چلیں گے اس پر صحیح طرف اور کرائیں گفتگو آپ سے. بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. بھائی صاحب آج بات ہوگی آپ کی شخصیت پر. اگر ہم آپ کی شخصیت پر بات کریں گے تو بہت سارے پہلو ہیں, سوشل ایکٹیویٹی کا پہلو, سیاسی پہلو, سماجی پہلو اور خاندان کے حوالے سے ایک زمینداری پہلو, یہ بہت سارے پہلو آپ سے کنیکٹڈ ہیں. تو جو آپ کو جانتے ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں یہاں ملک سے باہر, آپ کا جو پروفائل ہے فیملی وہ ہمارے ناظرین جو کھیتی باڑی ہوتی تھی, ہمارے بڑے جو ہوتے تھے زمینداری ہوتی تھی, زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے, اس میں ہمیں پڑھایا بھی اسی ٹائم. وہ زمانہ تھوڑا دکھا بھی تھا. اسی زمانے میں ہم نے 3 کلومیٹر پیدل جا کر بھی اسکول میں مڈل اسکول میں تعلیم حاصل کر لی. اس کے بعد پڑھتے پڑھتے ہم آگے انشاءاللہ ماسٹر ہو گئے, ماسٹر ڈگری حاصل کر لی. اس کے بعد اپنے بچوں کو جب شادی ہوئی ہماری بچوں کو پڑھوایا, پھر محنت کری. پھر اب ہمارے ابو کا ایک فرمان تھا, ہمیں کہتے تھے بھائی بچے میرے بیٹو محنت میں عظمت ہے. وہ لفظ ہم نے اپنے دماغ میں سنبھال لیا, دل میں بھی رکھ لیا اس کو, باقی محنت میں عظمت ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہم نے اپنی طور پہ محنت بھی کری. اس کا محنت یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ کی مہربانی سے سب پڑھے لکھے ہیں اور ان سب کو اللہ کی مہربانی گورنمنٹ کی جاب بھی ہے. اپنا جو ہمارے بھتیجے ہیں, دوسرے ہمارے 6 بھائی تھے, اس کے بچے بھی ہیں, وہ بھی سب افسران ہیں, گورنمنٹ کے ملازم ہیں. اور اپنا اپنی بھی زمینداری بھی کچھ نہ کچھ ہے مناسب. اچھا صاحب, سیاست میں آپ نے کب اسٹارٹ کیا اور کس پارٹی سے آپ نے شروعات کی؟ میں پیپلز پارٹی پہ شروعات میں جب ہم یونیورسٹی سے میں تھا تو ہم اپنے ہوتا تھا اس میں پیپلز پارٹی میں شروعات کی. اس کے بعد 76 میں ہم نے جانا واپس آئے, شوگر مل جوائن کی. شروعات ہی پیپلز پارٹی سے کی. یہ بھٹو کا نعرہ لگایا, ابھی تک زبان پہ ہو یہ بھٹو کا نعرہ. اچھا حاجی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی سیاست میں وہ خدمت ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے؟ میں تو اپنی طرف سے جو اپنے کرتے ہیں, لیکن جن کا جتنا بس ہے, ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا منشور یہ ہے عوام کی خدمت کرو. تو آپ کتنا پسند مطمئن ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی بڑی پارٹی وہ کام جو کرنے چاہیے جو محترمہ چھوڑ کے گئی تھی, جو محترمہ کا اپنا خود کا لکش تھا جس کے لیے اس نے جان نثار کر دی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدمت پارٹی میں ہو رہی جس کا منشور محترمہ صاحبہ نے دیا؟ کوشش تو ہو رہی ہے. صحیح, کوشش تو ہو رہی ہے, تو قدرت اس پہ پورا اترے اور انشاءاللہ اتریں گے بھی صحیح. وہ بڑے جو ہمارے لیڈران ہیں یا ہماری قیادت ہے, ان کی یہی کوشش ہے وہ اس میں جو محترمہ کا حکم تھا اس پہ عمل کریں. عمل ہو بھی رہا ہے, ہوگا بھی, امید تو یہ کرتے ہیں. اور ہمیں دوسری پارٹی کوئی نظر نہیں آتی, خاص کر کے سندھ میں پیپلز پارٹی کے سوا, کیونکہ وہاں پہ میرے خیال میں اندازاً 98% تو پکی بات ہے پیپلز پارٹی کی جاتی ہے. اچھا یہ صاحب, چیئرمین صاحب نے جب بھی تقریر کی ہے تو اس میں یہی کہا کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے. جی, جس کے لیے شدید نام ملک کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ نظام کو دیکھو اور بہتر بناؤ, بہتر کام سے. تو اس کے باوجود بھی بلدیاتی نظام بہتر نہ ہونے کی کیا وجوہات ہے؟ بہتر نظام جو بہتر ہے اس میں کافی بات سب چیئرمین کر رہے ہیں,
اس میں بھی کافی کوشش ہو رہی ہے. پہلے بجٹ کم تھی, ابھی اس میں ابھی بڑی ہے بجٹ, لیکن اس میں ملازم بھی ہیں, جو بچتا ہے اس میں بھی ہم میں خود اپنی بات کروں گا تو میرے یو سی میں تقریباً اللہ کی مہربانی سے اچھے کام ہوئے ہیں. میں نے آپ کو سنایا تھا اسپرے کروایا ہم نے, اس کو سولر لائٹ دی ہم نے, اچھا یہ اپنا سولر پلیٹیں دی ہم نے, سولر یہ اپنا ماسکیٹو جالیاں دی, جو کچھ ہوا غریبی کو مدد کری. اور بلاول صاحب نے جو کا وعدہ کیا تھا تو ہر گھر بنائیں گے, اس میں بھی گھر بن رہے ہیں کافی سارے میرے یو سی میں. تقریباً میرا اندازہ ہے تو وہ 1000-1500 سے اوپر سے زیادہ ہوگا, وہ پکے گھر بن چکے ہیں. اچھا صاحب ایک اور سوال میرا آپ سے کیا ہے, آپ سے معاف کرنا, آپ تھوڑا اس پہ واضح تھوڑا روشنی ڈال دیں. جی میں انٹرویو کے بعد آپ اس کو سارا بتا رہے ہیں. اچھی بات ہے, کیونکہ آپ کے توسل سے میں ان چیئرمین کو یہ بتانا چاہتا تھا, لیکن انٹرویو کے بعد میں آپ کو فل اس کا ڈیٹیل بتا رہا ہوں. اچھا صاحب ایک اور سوال, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں منشیات, اگر منشیات اور نوجوان ایک ساتھ مل جائے تو آپ سمجھتے ہیں ہمارا ملک تباہ ہو سکتا ہے. اگر نوجوان اس چیز میں ہوتا ہے تو آپ بھی ماشاءاللہ چیئرمین ہیں, یہاں حکمران ہیں, تو اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی منشیات بند نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کون سے ایسے ہاتھ ہیں جو منشیات کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں؟ یہ میرے یو سی میں اللہ کی مہربانی ہے, منشیات ایسا نہ ہونے کی برابر ہے. بہت جگہ ہوگی الگ بات ہے, لیکن میں اپنی یو سی کی بات کر رہا ہوں. تقریباً لوگ منشیات ایسا نہ ہونے کی برابر استعمال ہوگی. ایسی نہیں ہے کہ دودھ کے دھلے ہوئے سب, لیکن اتنی نہیں ہے. پھر بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں, کوئی کہاں ہوتی بھی ہے ہم اس کو پکڑ کے لیتے سمجھاتے ہیں بھائی اس میں نقصان ہے, اس کو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی بچے بھی نقصان ہے, آپ بھی نقصان ہوگا, آپ کا بھی خود کا بھی جانی بھی نقصان ہوگا, مالی بھی نقصان ہوگا. لیکن اللہ کی مہربانی ہے ہماری یو سی میں منشیات کا اتنا اثر نہیں ہے. صحیح جبل. اچھا بھائی صاحب ایک اور سوال میرا, کیونکہ آپ زمیندار ہیں, آپ کی نظر میں یہ جو شیخ کینال کا ایشو چل رہا ہے, کیونکہ آپ زمیندار ہیں, آپ کا فنانشلی سارا اس زمین پر ہے, اور یہ تکراری سسٹم بھی چل رہا ہے جس کا الزام پیپلز پارٹی پہ آ چکا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کینال نکلنی چاہیے یا کیا, یا جو پیپلز پارٹی پہ الزام ہے کہ پیپلز پارٹی کینال بنا رہی ہے, تو اس سوال سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو 100% صحیح بات ہے. اگر یہ کینال بنیں گے تو نقصان صرف کا 100% ہی ہوگا, یہاں دکار آئے گا. لیکن پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے, الزام اس پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے, لیکن بڑے قیادت ہماری جو کہہ رہی ہے تو ہم نے اس پہ سائن بھی نہیں کی, ہمیں بنانے بھی نہیں دیں گے, اور بننے بھی نہیں چاہیے. ہمیں یہ اگر بنیں گے تو ہمارا سندھ کا سب سے زیادہ حد سے زیادہ نقصان ہوگا. بالکل صحیح. ہم وہ نقصان برداشت کرنے کی صحبت نہیں رکھتے ابھی, کیونکہ وہ جو اجلاس ہیں اس کی دام بھی کم ہے. اگر پانی نہیں ہوگا تو یہ فصلیں کہاں سے اگلیں گی, فصلیں نہیں ہوگی. پھر یہاں یہ پرابلم بڑا ہمیں دکھی ہے. یہ قیادت پہ جو الزام آیا ہے وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی نہیں, ہم اس کو بننے نہیں دیں گے, ہم انشاءاللہ نہیں بنے. اب تو کلیئر بھی ہو چکا ہے کہ زرداری صاحب نے وہ لے کر یہ سنا ہے, ہم نے نوٹیفیکیشن بھی وہ نکل آ چکی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ہمیں سنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ, لیکن ہماری قیادت کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم انوالو نہیں ہیں. ہماری یہ کوشش ہے ہمیں دھرنے لگائیں گے اس پنجاب بارڈر پہ, تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے, نہیں بننے دیں گے. اگر بنے بھی صحیح تو ہم اپنا پورے کا پورا طاقت استعمال کریں گے, بننے نہیں دیں گے. کیونکہ عرصہ میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک حصہ سندھ کا ایسا لگے, بلوچستان کا ایسا لگے, پنجاب کا ایسا لگے, یہ بھی کیسے پانی کا عرصہ میں ایک اپنا شروع سے ایک لاء بنا ہوا ہے. اسی لاء پہ عمل کریں گے انشاءاللہ ہمیں اس پہ فائدہ ہوگا. ناظرین کیا کریں, ہم آپ کی
محبت کی خاطر ہر اس جگہ جاتے ہیں، ہر اس شخصیت سے ملتے ہیں، جس کے آپ سننے کے لیے بے صبری سے انتظار بھی کرتے ہیں. تو آج کی موسیقی شخصیت محمد صاحب جاگیر صاحب جس سے ہمیں آپ کو گفتگو کری، آپ جو سننا چاہتے تھے وہ ہم نے سارا آپ کی طرف سے مار کر دیا گیا ہے. تو لازم مجھے کو آج کے پسرانے کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان